اب دوستو چلتے ہیں آج کے پاورفل وظیفے کی طرف۔ جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے 10ویں روزے تک ماہ رمضان کی پہلی 10 سحریوں میں اور 10 افطاریوں میں رب کو راضی نہ کر سکے، وہ آج ماہ رمضان کے 11ویں روزے بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ دوستو آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے کے لیے ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کے 11ویں روزے بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اور دوستو یاد رکھنا، ماہ رمضان کا 11واں روزہ اور بدھ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کی 11 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو رمضان کے 11ویں روزے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے چنندہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بیٹھاتا اور کہتا کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ دوستو انشاءاللہ آج میں یہ وظیفہ خود بھی پڑھوں گا، اور اپنے تمام بہن بھائی رشتہ داروں کو میں واٹس ایپ کر چکا ہوں، اور آپ کے حوالے اب میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس وظیفے کو پڑھ سکیں اور اپنی حاجات کو پورا کروا سکیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر انسان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، صبح سحری میں رونق لگ جاتی ہے، شام افطاری کو دسترخوان سجا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر لگتی ہے، جنت میں چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے بھی بہتر ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ روزے دار کو اتنا پسند فرماتا ہے۔ دوستو آپ چاہے روزے کی حالت میں صبح سحری کے وقت، نماز فجر کے بعد، نماز جوہر، نماز عصر، مغرب، افطاری کے وقت، جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج ماہ رمضان کی 11 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ اگر کوئی رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے، تو آج کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر پڑھنا۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ اولاد مل جائے گی۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو اللہ تعالیٰ بیٹا بھی نوازے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو دوستو یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے مانگتے چلے جانا۔ دوستو رمضان کا مہینہ رحمتیں برکتیں برسا رہا ہے۔ جو ہاتھ پھیلا کر اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوستو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے رجب اور شعبان کے مہینے کو صرف اس لاپرواہی میں گزار دیا کہ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، رات کو پڑھ لیں گے، شام کو پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے، شب معراج کو پڑھ لیں گے، شب برات کو مانگ لیں گے۔ اس طرح رجب کا مہینہ بھی گزر گیا اور شعبان کا مہینہ بھی گزر گیا۔ اب صرف رمضان کا مہینہ باقی ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ رمضان کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ دوستو اس کا ایک ایک دن قبولیت کا ہے، ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ آج اگر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا، اللہ کے ایک نام اور اس قرآنی آیت کو پڑھ لیا، تو یقین کیجئے کہ اللہ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ اللہ آپ کے تمام بگڑے کام سنوار دے گا، آپ کے تمام بیڑے پار کر دے گا۔ آج تمام قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ ہم دنیا میں جتنی بھی محنت کر لیں، جتنی بھی راتوں رات ترقی کی کوشش کر لیں، ہم تب تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے۔ ایک شخص دن رات محنت کرتا ہے، سارا دن دہاڑی لگاتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، پھر بھی زیادہ سے زیادہ 500 یا 1000 روپے کماتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، سفید سوٹ پہن کر اپنے آفس میں بیٹھتا ہے، 2 سے 3 گھنٹوں کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے اور لاکھوں روپیہ کماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو کون سی اس کی ادا پسند ہے۔
اللہ اس سے کس بات سے راضی ہے کہ اسے بغیر محنت کے اتنا عطا فرما رہا ہے، اور پتہ نہیں اللہ ہم سے کس بات پر ناراض ہے کہ ہمیں محنت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی۔ دوستو، وہ ذات اتنی رحمان ہے، آج اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو، آج اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کے لیے رمضان کے 11ویں روزے بدھ کے دن ایک ایسا مجرب، ایک ایسا طاقتور وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج ماہ رمضان کی 11 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ ایک بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے بتائے گئے طریقے ترتیب سے اور تعداد میں پڑھ کر دیکھ لو۔ پورے دن میں آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے وقت پڑھ لیں، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھ لیں، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اللہ والو، آپ ماہ رمضان کے 11ویں روزے کا ایک خاص وظیفہ پڑھ کر اتنے فائدے اٹھا سکتے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، فائدہ آپ کا اپنا ہے، پڑھنا آپ نے خود ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس ماہ مبارک کا واسطہ، تجھے ماہ رمضان کے 11ویں روزے بدھ کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول اور منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔